تدفین بعد میں کرنا، پہلے دعا کر لو میرے باپ کے لیے. یہ کیوں نہیں کہتا یار؟ اب کیا پرابلم ہو جاتی ہے؟ مشکلیں اصل تو واقع شروع ہوئی ہیں. مومن کا اصل ٹھکانہ تو آگے، مومن کا اصل ٹھکانہ آگے ہے. تو لہذا جو اسلام نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں دیا، ابھی حضور سرکار تو تشریف لائے بھی نہیں تھے، انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے دعاؤں کا سلسلہ جاری اور الہ یوم القیامہ جاری رہے گا. جیسے ہم دنیا میں اپنے پیاروں کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح عالم برزخ میں بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ محفلیں، یہ تقاریب، یہ چوتھا 40واں یہ عرس، یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے جو پیارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. اور دعا کرتے کس سے؟ آخری بات اختتام، دعا کرتے کس سے؟ بولیے کس سے؟ دعا اگر عبادت کی نیت سے کرے تو یہ صرف اور صرف کس سے ہوتی ہے؟ تو یار اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں بھی شرک کا کہیں کو کنسپٹ ہوتا ہے. شرک تو اس کے مقابلے میں کسی کو لا کھڑا کر کے اس سے مانگے تو شرک ہے. ارے اسی سے مانگنے میں کیا پرابلم ہے؟ اور دعا کا مطلق انکار اگر کوئی کرے یہ تو کفر ہے. ایک اگلے جملے دے رہا ہوں یاد رکھیں، دعا کا مطلق انکار کفر ہے. کوئی کہے کہ میں دعا مانتا ہی کوئی نہیں ہوں، یہ جرات کوئی نہ کرے بھائی، پہلے قرآن پڑھ لے. یہ کہنے سے پہلے دعا کا مطلق انکار کفر ہے، کیونکہ رب خود کہتا ہے ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، اس سے مانگو تضرعا و خفیہ، پھر گرا کر یا آہستہ دونوں طریقوں سے. پتہ لگا قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا مستقل ایک الگ سے. اور کسی وقت بھی دعا زندوں کے لیے، مردوں کے لیے، کہ نبی اپنے بیٹے کے لیے اللہ نے ایک صالح اولاد عطا کر. اور یہ بھی یاد رکھو جب اولاد مانگتے ہو ساتھ شرط لگاؤ صالح اولاد دے. یعنی کوئی بدبخت نکل آئے، کوئی چرسی شرابی بھنگی نکل آئے جو معاشرے کو تباہ کر دے. نبیوں نے جب مانگا ہے کنڈیشن لگائی اولاد صالح، ستھرا بیٹا، پاک نیک بیٹا. ٹھیک ہے جی. دعا مانگنا قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت. دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے کہ عبادت کی نیت سے ہو. کسی وقت بھی 20 سالہ جو میرا اسٹڈی کا دور ہے، کم و بیش ایک جملہ لفظ ایسا قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے جس میں اللہ اپنے بندوں سے کہا ہو کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، مجھے نہیں مانگنی، صبح نہیں مانگنی، شام نہیں مانگنی، کو مر گیا بعد میں نہیں مانگنی چاہیے. نہیں کہا. جب بھی آپ کا جی چاہے. ارے اس نے تو اتنا آپشن کھلا رکھا ہے، پشتو میں مانگو، سندھی میں، پنجابی میں، پہاڑی میں، اردو میں، عربی میں، سندھو میں، کھڑے بیٹھے اٹھے دیکھتے، جس وقت کی تخیلات میں، تصورات میں، عربی میں، اردو میں، اجتماعی کڑکڑا کر رو کر آہستہ جس انداز سے بھی رب سے مانگ سکتے ہو مانگو، میرے اپنے دروازے کھلے رکھے. تو لہذا جو لے آئیں دعا کرتے ہیں، لے آؤں پھر جاری کریں، اس کے بعد فوراً لگ کرتے ہیں. کیونکہ بار بار تو نشستیں ہوتی نہیں، تو یہ اس کو آخری آپ ہم کرنے جملے کو دعا کرتے ہیں. دعا جب بھی جو بھی تقریب سے جائیں اور کچھ بھی نہ کریں، کہیں جی حضرت صاحب، علامہ صاحب ہم نے دعا کی تقریب کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں سنا تھا، آج سن کے جائیں. کچھ بھی اور کچھ بھی نہ ہو. ابھی تو علامہ صاحب نے خطاب کیا، مولانا صاحب نے خطاب کیا، مولانا صاحب نے ذکر کیا، نعت خوانی ہوئی، مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ کا گھر ہے، برکت کی جگہ ہے. ہم نے نماز بھی پڑھی ہے، ہم نے تلاوت بھی سنی ہے، ہم نے نعت خوانی بھی سنی ہے، ہم نے خطابات بھی سنے ہیں، ہم نے قرآن بھی سنا ہے، ہم نے حدیث بھی سنی ہے، ہم لنگر بھی حسب توفیق لوگوں کو دیں گے. یہ تو ہم نے بہت سارے کام کر لیے اور بیٹھے بھی مسجد میں. کچھ بھی نہ کرے، پتھر پر بیٹھ کر کہے مولانا آئے دعا کرتے تو لوگوں دعا الگ سے مستقل عبادت ہے. وہی بندوں کو بٹھا کر آج کھڑے کرو میرا آپ عطا کرے تو وہیں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ ہدایت نصیب فرمائے. دعاؤں سے کبھی رخ موڑ لیا نا، کسی نے دعا پر نقص کر لیا، رخ موڑ لیا، میرا رب اتنا ناراض ہو جائے گا. فرمایا جو رب سے مانگتا نہیں اس پر غضب کرتا ہے، اور جس نے کوسچن مار کر دیا کہ دعا درست نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، وہ شخص میں تو ڈرتا یہ ہوں کہ وہ جائے گا کہاں. حضرت آدم پہلا انسان، پہلا نبی بھی دعا کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی. حضرت آدم ان سے بڑے ہو گئے کیا؟ دعاؤں سے بچ کے نکل سکتے ہیں کیا؟ دعاؤں کے محتاج ہم نہیں کیا؟ نبی کرتے رہے، مانگتے رہے، کرتے رہے، مانگتے رہے. سرکار نے دعائیں مانگی بہت ساری لمبی، پھر کسی نشست میں آپ کو سنا دوں گا. حضور نے چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی مانگی ہیں، صحابہ نے چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی مانگی ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ایمان نہ بیٹھنا قبول فرمائے. بس اس کو دعا کرتے ہیں ختم چلے جی بول لیتے. یہ بھی حضور کی محبت میں ایک یا نبی